ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها۔ ترجمہ کنزُ العرفان، اللہ لوگوں کے لیے جو رحمت کھول دے اسے کوئی روکنے والا نہیں۔ وما يمسك فلا مرسل له من بعده، اور جو کچھ روک دے تو اس کے روکنے کے بعد اسے کوئی چھوڑنے والا نہیں۔ وهو العزیز الحکیم، اور وہی غالب حکمت والا ہے۔ تفسیر صراط الجنان۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے اپنی رحمت کے خزانوں میں سے جو رحمت کھول دے، جیسے صحت، امن و سلامتی، علم و حکمت، بارش اور رزق وغیرہ، تو اسے روکنے پر کوئی قدرت نہیں رکھتا، اور جس چیز کو روک دے تو اس کے روکنے کے بعد اسے چھوڑنے پر کوئی قدرت نہیں رکھتا، اور اللہ تعالیٰ ہی کھولنے، روکنے اور اپنی مشیت کے لحاظ سے ہر چیز پر غالب ہے، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی کرتا ہے وہ سب حکمت اور مصلحت کے مطابق ہے۔ یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے لوگوں اپنے اوپر اللہ کا احسان یاد کرو۔ هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض، کیا اللہ کے سوا اور بھی کوئی خالق ہے جو آسمان اور زمین سے تمہیں روزی دیتا ہے؟ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ فأنا تؤفکون، تو تم کہاں الٹے پھرے جاتے ہو۔ تفسیر صراط الجنان۔ اس آیت میں اجمالی طور پر اپنی نعمتیں بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کا احسان یاد کرو کہ اس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا، آسمان کو بغیر کسی ستون کے قائم کیا، اپنی راہ بتانے اور حق کی دعوت دینے کے لیے رسولوں علیہم الصلاۃ والسلام کو بھیجا، اور تم پر رزق کے دروازے کھولے۔ کیا اللہ تعالیٰ کے سوا اور بھی کوئی خالق ہے جو آسمان سے بارش برسا کر اور زمین سے طرح طرح کے نباتات پیدا کر کے تمہیں روزی دیتا ہے؟ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو تم کہاں الٹے پھرے جاتے ہو، اور یہ جانتے ہوئے کہ وہی خالق اور رازق ہے ایمان اور توحید سے کیوں پھرتے ہو؟ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ۔ ترجمہ کنزُ العرفان، اور اگر یہ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو بے شک تم سے پہلے کتنے ہی رسول جھٹلائے گئے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور سب کام اللہ ہی کی طرف پھیرے جاتے ہیں۔ تفسیر صراط الجنان۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کفار پر حجتیں قائم کر دینے کے باوجود بھی اگر یہ تمہیں جھٹلاتے ہیں اور تمہاری نبوت اور رسالت کو نہیں مانتے، اور توحید مرنے کے بعد اٹھائے جانے، حساب اور عذاب کا انکار کرتے ہیں، تو آپ تسلی رکھیں اور ان کے جھٹلانے پر غم نہ کریں۔ بے شک آپ سے پہلے کتنے ہی رسول جھٹلائے گئے، تو جس طرح انہوں نے صبر کیا آپ بھی صبر فرمائیے، کیونکہ کفار کا انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے ساتھ شروع سے ہی یہی دستور چلا آ رہا ہے، اور سب کام بالآخر اللہ تعالیٰ ہی کی طرف پھیرے جاتے ہیں، تو وہ آخرت میں جھٹلانے والوں کو سزا دے گا اور رسولوں کی مدد فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔